هامة ولا صفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی عقائد کی خرابیوں میں مبتلا انسانوں کو صاف ستھرا عقیدہ عطا کیا، غیر اللہ کے خیر و شر، نفع اور نقصان کے مالک ہونے کی تردید فرمائی، کفر و شرک، توہم پرستی، بدشگونیوں اور بدگمانیوں میں پھنسی انسانیت کو ایسی پیاری تعلیمات سے نوازا اور عقیدہ توحید کی عظمت کو دل و دماغ کے اندر جاگزیں کیا کہ انسانیت کو تمام چیزوں سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ چونکہ سفر المظفر کے مہینہ کی آمد ہے، ہمارے ہاں ابھی تک بصد افسوس جاہلیت کے اثرات موجود ہیں۔ ہم بھی مختلف طرح کی توہم پرستی، بدشگونیاں اور بدگمانیوں کا شکار رہتے ہیں، اور ہم بھی مختلف چیزوں کے اندر سے نحوست کو نکالنے کے قائلین میں سے ہیں۔ اسی لیے ہماری گفتگو کا عنوان ہے بدشگونی، توہمات اور تعلیمات اسلامیہ۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی بھی دن کو، مہینہ کو، کسی چیز کو یا کسی انسان کو منحوس خیال کرنا، یہ بدشگونی کہلاتا ہے، یہ توہم پرستی کہلاتی ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے لوگ مختلف قسم کی بد اعتقادیوں کا شکار تھے، مختلف طرح کی خرافات میں پھنسے ہوئے تھے۔ بدشگونی کرنا، پرندوں سے فال نکالنا، پتھروں اور چیزوں سے فائدہ اور نقصان کو منسوب کرنا، ستاروں کو دیکھ کر اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنا، جانوروں کے ذریعے بدگمان ہونا، اس طرح کی بہت ساری خرابیاں تھیں۔ اسلام نے ان تمام کا قلع خما کر دیا۔ اسلامی تعلیمات میں کسی قسم کی بدگمانی، بدشگونی اور توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اعلان فرمایا، لا عدویٰ، بیماری کا تعدی ہونا، متعدی ہونا یہ نہیں ہے، ولا طیرۃ، کوئی بدگمانی اور بدشگونی نہیں ہے، ولا ہامۃ، الو کی آواز میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا صفر، اور ماہ سفر میں بھی کوئی بدشگونی اور نحوست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بدشگونی لینا یہ فرعون اور فرعونیوں کی خصلت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما کر فرعون اور فرعونیوں کے پاس بھیجا کہ جا کر ان کو دعوت توحید دیں، اللہ رب العزت والے راستے کی طرف بلائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قوم کو سمجھایا، فرعون کو سمجھایا۔ جب وہ باز نہ آئے، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب آنا شروع ہو گئے، تو اس وقت فرعونیوں نے کیا کہا؟ قرآن منظر کشی کرتا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ
جب ان کو کوئی خوشحالی پہنچتی، ان کو کوئی خیر پہنچتی، ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے یہ ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ اس نحوست کی اور اس مصیبت کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرف کرتے کہ یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے یہ ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کسی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں مگر اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے کوئی اس خیر کو ہٹا نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہتا ہے معاملہ کرتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ مصیبت بننے میں بھی اللہ کے اذن کی محتاج ہے۔ اور اہم کام کیا ہے؟ اہم کام یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ مصیبت والا معاملہ ہو، مشکل والا معاملہ ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو ذمہ دار قرار دینا شروع کر دیں، اپنے اعمال کے اندر غور کریں کہ ہم سے ایسا کیا ہو گیا کہ ہم پر یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کیسی ذات ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سی تمہاری کوتاہیوں سے تو اللہ رب العزت درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دین کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کا دوسروں کو ذمہ دار قرار مت دیں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے تمام اس طرح کے معاملات کو، خرافات کو باطل قرار دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر میں جب اسلام پہنچا، مصر تک جب مسلمان پہنچے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکومت دی، تو زمانہ جاہلیت سے ہی مصر کے اندر ایک وہم چلا آ رہا تھا، ایک بدشگونی چلی آ رہی تھی کہ ہر سال ایک دن دریائے نیل میں ایک کمواری خوبصورت لڑکی کو ڈال دیا جاتا، اور اس عمل کی وجہ وہ کیا بتاتے؟ وہ کہتے اگر ایسا نہ کیا تو یہ دریا رک جائے گا، دریا کی روانی کم ہوتی ہے۔ لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو وہاں کے گورنر مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا زمانہ قدیم سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ جب دریا کی روانی کم ہو تو ہم ایک لڑکی اس میں ڈال دیا کرتے ہیں، دریا دوبارہ روانی کی طرف آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تو ناجائز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جوابی خط لکھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں یہ میرا خط یہ دریا کے اندر ڈال دو۔ جب وہ خط دریا کے اندر ڈالا جاتا ہے دریا دوبارہ اپنی روانی اور رعنائیوں کے ساتھ جاری ہو جاتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے کیا لکھا کہ دریا دوبارہ اسی طرح ہو گیا، ہمیں کوئی لڑکی بھی پیش نہیں کرنی پڑی۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور دریائے نیل کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہونا، اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے جاری ہوتا ہے، تجھے جاری کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کرے۔ جو ہی یہ خط اس دریا کے اندر ڈالا جاتا ہے دریا ایسا جاری ہوتا ہے، ایسا جاری ہوتا ہے کہ آج تک اسی طرح جاری ہے۔ یہ ہے اسلام کا دیا ہوا عقیدہ، یہ تھے مضبوط عقیدہ لوگ
یہ تھے اللہ رب العزت پر کامل توکل کرنے والے لوگ۔ موجودہ دور میں بھی بے شمار آپ کو توہمات نظر آئیں گے، حالانکہ اسلامی تعلیمات واضح ہیں۔ آج بھی مختلف دنوں کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، مختلف مہینوں کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، عجیب و غریب طرح کے توہمات۔ وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو توہمات سناتا کہ کیا کیا ہے۔ بعض تو ایسے انسان کی ہنسی نکل آتی ہے، مثلا جمعے کے دن اگر عید ہو جائے تو حکومت وقت پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ عام وہم ہے، عام توہم ہے۔ سفر کے لیے نکلے ہیں، بلی راستہ کاٹ گئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا، آپ سفر نہیں کرنا، جتنا بھی ضروری کام ہے سفر چھوڑ دو، بلی راستہ کاٹ گئی۔ مرغا دن کو آذان دے، بڑا منحوس ہے، ذبح کر دو۔ پہلا گاہک اگر خالی ہاتھ چلا گیا تو آج پورا دن کاروبار میں نقصان ہوگا۔ گھر کی چھت پر الو بیٹھ جائے تو یہ گھر والوں کے لیے منحوسیت کی علامت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ تو ہاتھ کی لکیروں میں قسمت کا فیصلے تلاش کرتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں، یہ جی قسمت کی لکیریں ہیں، یہ فلاں چیز کی لکیر ہے، یہ فلاں چیز کی لکیر ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسر بابا، عامل بابا، 10 روپے لے کر قسمتیں بتاتے ہیں۔ آپ کی یہ لکیر اس قسمت کی ہے، یہ آپ کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ فیصلے ہو رہے ہیں قسمت کے ہاتھ سے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قسمت تو ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوا کرتے، پھر ان کی قسمت کہاں لکھی ہوتی ہے، ان کی لکیریں کہاں ہیں؟ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بچہ جب شکم مادر کے اندر ہوتا ہے اس کی قسمت کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے، اس کا شقی اور سعید ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح خود کو پڑھا لکھا کہنے والے، سمجھنے والے لوگ آپ حضرات کو نظر آئیں گے، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت تلاش کی جا رہی ہے۔ ستارے قسمت کے احوال بتا رہے ہیں۔ آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں پروگرام چل رہے ہیں۔ آپ کا اس مہینے پیدائش ہے تو آپ کی قسمت میں یہ ہے، اس مہینے آپ نے کوئی کاروبار نہیں کرنا ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اپنی قسمت جانیے اس طرح کے عنوانات سے۔ حالانکہ یاد رکھیں اسلام کا اس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام اس طرح کے فضولیات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا۔ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑے پیسے بھی لگاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات بھی ایسے ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا، بارہا لڑکا لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا، معاملات سارے طے ہو گئے، چھان بین مکمل ہو چکی، رشتے سے انکار ہو گیا۔ کیوں؟ جی آپس میں ستارے نہیں ملے، آپس میں ستارے نہیں ملے، اچھا رشتہ چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح ایک وہم، سورج اور چاند گرہن کے وقت ہوتا ہے، پھر یہ مہینہ جو آنے والا ہے ماہ سفر، اس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ جی یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، آفتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا، نقصان کا خطرہ ہے، سفر نہیں کرنا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، بچوں کی شادی نہ کریں، اگر شادی کی تو کامیاب نہ ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسی سفر کے مہینہ میں ہوئی۔ اب بتائیں مجھے، دکھائیں اس سے کامیاب شادی۔ جی اس مہینے کے اندر اگر شادی کر لی تو اولاد نہ ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سیدنا حسنین کریمین ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان سے خوش نصیب بیٹے تو لا کے دکھائیں۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ہم چونکہ دین سے دور ہیں۔
ہمارا علماء سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ہم اس طرح کی فضولیات میں پڑھ کر اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں۔ پیسہ تو کچھ نہیں ہے، بعض اوقات اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اپنا نکاح مبارک حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی سفر کے مہینہ میں ہوا، اسی لیے اس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، کامیابیوں کا مہینہ، سفر الخیر کہا جاتا ہے، خیر کا مہینہ۔ تو اسی لیے اس مہینہ میں اگر آپ نے شادی طے کر دی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس گفتگو کو سننے کے بعد اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے یہ زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کرنا ہے، آپ کو ثواب بھی ہوگا، اللہ رب العزت اس نکاح کے اندر، اس شادی کے اندر، اس معاملہ کے اندر، یا جو کاروبار آپ کر رہے ہوں گے اس کے اندر اللہ رب العزت خیر بھی ڈالیں گے، کیونکہ ایک جاہلیت والی رسم کا آپ خاتمہ کر رہے ہیں جس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اس کے مقابلہ میں اللہ رب العزت پر توکل ہے، اللہ رب العزت پر توکل کیجئے۔ یہ بدشگونیاں، توہمات، یہ انسان کے اندر کے وسوسے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اندر سے ضعیف الاعتقاد ہو، وہ ہر ٹائم وہی سوچ رہا ہو، اس کو ہر وقت وہی وسوسے آ رہے ہوں، کبھی وہ معاملہ ہو بھی جائے تو وہ پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا تھا، میرا یہ نقصان ہو گیا۔ یہ تو عام دوسری چیزوں میں بھی آپ کا روٹین ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا مشاہدہ ہے، کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیں تو ویسے عام بعض دفعہ ہو بھی جاتی ہے۔ تو اسی لیے بجائے ضعیف الاعتقادی کے ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ رب العزت پر ہمارا توکل مضبوط ہو، اپنا ایمان مضبوط کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ایمان والے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی زمانہ جاہلیت والی باتیں ہیں یہ ضعیف الاعتقادی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت